نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما. حاضرین جمعہ، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم پر بے حساب نعمتیں کی ہیں. ہماری نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں ادا کر نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کے نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. جی کتنی نعمتیں اللہ کے. ایک نعمت تو سارے انسانوں کو اللہ نے دی ہے. وہ نعمت ہے دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، کھانے کی. یہ نعمت اللہ نے سب کو دی ہے. اسی طرح کالے ہیں، گورے ہیں اور کیسے کیسے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے سب کو دنیا میں دی ہے. اس میں کسی کا کوئی فرق نہیں. مسلمان ہو تو خوبصورت رہے گا اور اگر وہ کافر رہے گا تو کالا رہے گا. ایسا نہیں ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. کتنا ستایا گیا ان کو، کتنی تکلیف دی گئی، لیکن ہمیشہ وہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق اللہ ایک ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر اذان دیتے رہے. مکہ بھی جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا بلال کہاں ہیں؟ بلال ہے تو کہا اوپر چڑھو کعبے کے. کعبے کو اوپر چڑھ کر اذان دیے. مکے کے لوگ جو ابھی کافر تھے، ابھی تھوڑی دیر بعد مسلمان ہونے والے ہیں، کہا رے کالا نیگرو، اس کو اتنی عزت ہے کیا؟ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیتا. کالے تھے جی، کالے تھے، لیکن دل ان کا روشن تھا. تو لہٰذا اللہ کی بعض نعمتیں سب کو ہیں. کافر کو بھی ہیں، عیسائی کو، یہودی کو، مسلمانوں کو، سب کو اللہ نے دیا ہے. جو اللہ کا انکار کرتے ان کو بھی اللہ نے یہ سب نعمتیں دی ہیں. اس کو بولتے ہیں نعمت عامہ. سارے لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ نے بہت بڑی جو نعمت دی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی نہیں ہے. اور اس میں بھی آج کل کے زمانے میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، یہ اللہ نے ہم کو دی ہوئی ہے نعمت، بڑی نعمت جی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، محمد اللہ نے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، محمد اللہ نے تم پر قرآن بھی نازل کیا اور حدیث بھی نازل کیا. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے تم کو وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کچھ نہیں جانتے تھے نا. نماز کیسا پڑھنا، وضو کیسا کرنا، کچھ نہیں معلوم تھا. لیکن شرک کبھی نہیں کیا. شرک اللہ کے رسول بھی اور کچھ اور لوگ بھی تھے، شرک کبھی نہیں کرے. بت کے سامنے کبھی جھکے نہیں، بت کو اپنا معبود نہیں مانے. تو پہلے تو نہیں جانتے تھے. وعلمک ما لم تکن تعلم، پھر اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا اور اللہ نے تم کو دین کی باتیں بتائی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے تمہارا. یہ نعمتیں تو بہت ہیں نا،
لیکن دین کی نعمت، اسلام کی نعمت اور حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کی نعمت اللہ نے کہا سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اہل حدیث ہیں۔ کیا مطلب جی اہل حدیث کا؟ اہل حدیث کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کی باتوں کو ماننے والے۔ دوسرے امام سب بولتے نا، ان کی بات قرآن کے مطابق ہو تو مانتے، قرآن کے مطابق نہیں ہے کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات بتائیں اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے، وہاں جو مدینے میں انصار تھے، مدینے والوں کا لقب تھا انصار، یعنی اللہ کے رسول کے بھی مکے سے ہجرت کر کے آئے نا، ان کی مدد کرنے والے، ان کو بولتے انصار۔ اور مکے سے ہجرت کر کے وہ مدینے کو آئے رہا، ان کو بولتے مہاجرین، ایسا بولتے ہیں۔ تو مدینے والوں کے بڑے بڑے کھجور کے باغ تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا درخت پر چڑھتے ہیں، اس کی ٹہنی اس کی ٹہنی ملاتے ہیں، کتنی محنت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا جی یہ اتنی محنت کرتے ہیں؟ نہیں کرے تو بھی ہوتی جی کھجور۔ اب صحابہ چھوڑ دیے، اب کھجور نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا جی مدینے میں اس سال کھجور نہیں ہوئی؟ ہاں اللہ کے رسول، ہر سال ہم لوگ نر مادہ درخت کو پیوند کرتے تھے۔ ایک نر درخت رہتا، اس کے طرف 5-6 مادہ درخت رہنا، اس کو ملا دیتے، ملا تو کھجور ہوتی، وہ نہیں ملائے تو کھجور نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت کیا کیا ہے جی۔ اسی طرح اب ہمارے ملک میں دیکھو پپئی کا جھاڑ ہے جی، اس میں بھی نر مادہ رہتے، ایک نر جھاڑا رکھتے تو کتنے بازو 21 جھاڑ، خوب پپئی آتی۔ نر جھاڑ نہیں، خالی مادہ جھاڑ ہیں، نر جھاڑ ہیں، 1-2 پپئی آتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بولے نا، اس لیے ہم چھوڑ دیے۔ کہا رے مجھے اللہ دین بتانے کے لیے بھیجا ہے جی، یہ کھجور یہ جھاڑ بھی پیوند کاری بھی اور یہ کھیت باغ کے واسطے نہیں بھیجا، ایسے اللہ کے رسول نے کہا۔ تو اس لیے صحابہ نہیں مانے اللہ کے رسول کے بعد، دوسرے سال پیوند کاری کرے، کھجور اچھا ہوئی تھی، بہت ہوئی۔ کتنی بات تھی۔ مدینے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا بریرہ۔ بریرہ ایک عورت کا نام تھا جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا۔ اس کے شوہر شادی ہو گئی تھی اس کی، مغیث ایک صحابی کا نام ہے مغیث۔ اب غلامی میں شادی ہو گیا، اب غلامی کا سسٹم نہیں ہے دنیا میں کام بھی۔ پہلے کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی نا، ان کے بال بچے عورتیں مرد سب مسلمان اٹھا کر لاتے، اسی طرح مسلمان ہار گئے کافر پکڑ کر لے جاتے۔ اب وہ شادی جی مسلمان ہو جاتے نا، لوگ قیدی ہو کر آئے، مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ تو ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، مغیث بھی غلام تھے اور بریرہ بھی غلام تھی، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا۔ اب حکم اسلام میں ایسا ہے، دونوں غلام ہیں، شادی ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی آزاد ہو گئے، وہ نکاح چاہے تو انہوں باقی رکھ سکتے، نہیں تو ختم کر سکتے۔ بریرہ آزاد ہو گئی تو کہا مغیث اب میں تمہاری بیوی نہیں، میں کسی سے بھی شادی کر سکتی، میں آزاد ہوں۔ مغیث کو اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ بریرہ کہیں سے گزر جاتی، پیچھے جاتے، بریرہ بریرہ معاف کر ڈال، مجھے شوہر سمجھ لے، نہیں۔ آخر میں مغیث نے سوچا اللہ کے رسول سے جا کر بولیں گے نا، اللہ کے رسول میری سفارش کریں گے، بریرہ مان لے کے میری بیوی رہے گی۔ بیویوں سے محبت سب کو رہتی ہے، لیکن کوئی وفادار بیوی ہو سب سے زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے۔
تو مغیث آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول یہ داڑھی دیکھو بھیگ گئی روتے روتے، بریرہ آزاد ہو گئی، وہ کہتی ہے کہ اب میں تمہاری بیوی نہیں۔ اللہ کے رسول بریرہ کو بلا کر بولیے نا مغیث کو تم شوہر بنا کے رکھو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول بلائے، بلا کر بولے بریرہ مغیث اچھے آدمی ہیں، تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم اس نکاح کو مت توڑو جی۔ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے کہ نہیں آپ کی رائے ہے؟ حکم بولے تو ماننا، رائے بولے تو مشورہ۔ کہا کہ نہیں مشورہ ہے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول میں نہیں مانتی، میں آزاد ہوں۔ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی ہمارے لیے سب سے بڑی۔ رسول بھی اگر کوئی بات اپنی طرف سے کہیں اس کو ماننا بھی ضروری نہیں۔ تو اہل حدیث بولے تو یہ مطلب حدیث اور قرآن کی باتوں کو، یعنی دین کی باتوں کو، حدیث اور قرآن میں دین کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں تو نہیں ہیں، ان کو ماننے والے۔ تو لہٰذا کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے، الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی سنتوں کو ماننا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا، گھر والوں کو سنتیں بتانا، یہ سب جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا کام داہنی طرف سے کرنا پسند تھا، فی تنعلہ و ترجلہ، بال نکالتے وقت یا بال کو کنگھی کرتے وقت بھی، جوتا پہنتے وقت بھی، اللہ کے رسول کو یہی پسند تھا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کے رسول سنت پر جو بھی عمل کریں گے ان کو ثواب ملے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جوتا پہنتے جی، جوتا پہنیں گے نا، پہلے کون سا پیر کا پہننا، سیدھے پاؤں کا پہننا، یہ سنت جی، اس کا بھی ثواب ہے جی۔ نکالتے وقت بائیں پیر کا پہلے نکالنا، دانے سیدھے پاؤں کا بعد میں نکالنا، یہ بھی سنت ہے جی، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح کنگھی کرتے ہیں تو کہا پہلے سیدھے طرف کنگھی کرو، پھر اس کا بائیں طرف کنگھی کرو، یہ بھی ایک سنت ہے جی، اس کا بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ سویرے قمیص پہنتے ہیں، پہلے سیدھا ہاتھ پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ، یہ بھی ایک سنت ہے جی۔ حدیث پڑھیں گے کتنی سنتیں ہیں جی، صبح سے شام تک اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے ہو سکتا ہے 500,000 سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی سنت ہے جی، سب کا ثواب ملے گا، سب کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول جو کچھ سکھائے اسی کو ہم مانتے ہیں، اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکے ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں سنت کا مطلب یہ ہے مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھے تو سنت ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھے تو سنت ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے تو سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے تو فرض کے علاوہ سنت، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھے تو سنت۔ یہ ایک دن کو فرض نماز کے علاوہ 10 رکعت یا 12 رکعت سنت، وہ نماز کی سنت ہے، ہر چیز کی سنت ہے جی، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، پہننے کی سنت، گھر سے نکلنے کی سنت، گھر میں آنے کی سنت، سنت سنت کتنی سنتیں ہیں جی، ماشاء اللہ بہت سنتیں ہیں۔ یہاں تک بھی کہا علماء نے ناخن کاٹنا ہے نا، پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کاٹو، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی ناخن کاٹو، اور کاٹتے وقت ہمارے ذہن میں آنا اچھے کام اللہ کے رسول سیدھے طرف سے کرتے تھے، ناخن نکالنا اچھا کام ہے نا، اس لیے اس وقت ہمارے ذہن میں آتا اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہوتی۔ پھر یہ وہ بھی اسی جی، اللہ اکبر،
کتنی باتیں سنت کی ہیں جی، کتنی باتیں سنت کی ہیں. کھانا پینا وہ بھی سنت ہے. اللہ کے رسول بسم اللہ بول کر کھاؤ بولے، داہنے ہاتھ سے کھاؤ بولے. کہا پیے تو بھی کھائے تو بھی داہنے ہاتھ سے جی. آپ داہنے ہاتھ سے کھائے نا ثواب ملے گا. کہا بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا جی، بائیں ہاتھ سے نہیں پینا. شیطان وہ جو ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. خیال کرنا چاہیے نا ہم لوگوں کو. کبھی ہم ایسا کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں چائے ہے، ایک ہاتھ میں بسکٹ ہے، دونوں ہاتھ کام کرتے ہیں، یہ بھی کام کرتا وہ بھی کام کرتا. کتنی غلط بات ہے جی. ایک شیطان کا کام، ایک رحمان کا کام. پانی پیتے کھڑے کھڑے پانی پیتے. کہا بیٹھ کر پیو جی، بسم اللہ پڑھ کر پی لو جی، 3 سانس میں پیو، اور شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بولو، پینے کے بعد الحمدللہ بولو. کتنی سنتیں ہیں جی، کتنا ثواب ملے گا. یہ نہیں سمجھنا اہل حدیث بولے تو رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانا، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا، اور سب آمین زور سے بولنا. یہ سنت ہے، نماز کی سنت ہے، یہ نماز کی سنت ہے. لیکن کتنی سنتیں زندگی میں ہیں جی، ان پر کون عمل کرے گا؟ ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. اب ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں 2 طریقے سے. ایک تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، دیکھو جی اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہم کو یہی طریقہ بتایا ہے، ایسے ہی نماز پڑھنا. وہ بچوں کو بھی سکھاتے، بڑوں کو بھی سکھاتے. دیکھو اذان ہوتی نا، اذان کا جواب دینا. اذان دینے والے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی بولیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. آخر تک ویسے حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب جی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مؤذن تو بلائے، آؤ جی نماز کو، آؤ کامیابی کو. اب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے توفیق دینا. کتنے لوگ نماز اذان سن کے نماز نہیں پڑھتے، کوئی سوتے رہتا ہے، کوئی کاروبار کرتے رہتا ہے، کچھ بھی نہیں. دیکھو کتنی بڑی ہوگی نا. ان کو توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک سنت تو یہ ہوئی جی. دوسری سنت کیا ہوئی؟ جب اذان ختم ہو گئی نا، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولے. پھر اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اتنی دعا پڑھے تو اللہ کے رسول بولتے قیامت کے دن میں ان کے سفارش کروں گا. یہ عمل کرنا جی، کون عمل کریں گے؟ ہم لوگ عمل کریں گے. جو اہل حدیث ہیں وہ عمل کریں گے. بعض لوگ ماشاءاللہ اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن سنتوں کو نہیں جانتے، نیچے ہاتھ باندھتے. نہیں جی، سینے پر ہاتھ باندھنا اللہ کے رسول کی سنت. نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. سینے پر ہاتھ باندھتے جی. یہی صحیح ابن حبان ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. دوسری حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول بائیں ہاتھ کو رکھ کر اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھتے تھے. اس میں وہ نہیں ہے کہاں رکھتے تھے، لیکن یہ حدیث کی کتاب میں ہے علی صدری ہی، سینے پر. وہ بھی ایک سنت ہے جی. سنتوں پر عمل کریں گے کتنا ثواب ملے گا. سمجھ کر عمل کرنا سنت ہے، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہے. اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں گے تو ہم کو کتنا ثواب ملے گا. یہ سوچ کے ہم عمل کرتے ہیں بے حساب ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور تم کو دین کی باتیں بتائی. کتاب کا مطلب ہے قرآن، اور حکمت کا مطلب ہے سنت، حدیث. اللہ کے رسول کو اللہ نے بہت ساری باتیں بتائی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جی اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے،
قرآن کی باتیں دی ہیں اور اتنی باتیں اور بھی دی ہیں. قرآن دیا اللہ نے اور سنت، وہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جبریل علیہ السلام آ کے اللہ کے رسول کو بتاتے تھے، ایسے کرنا ایسے کرنا. پہلی حدیث جب آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانا تھا نا، نماز اپنی امت کو بتانا تھا، جبریل علیہ السلام آئے، وضو کر کے بتائے، وضو کر کے بتانے کے بعد نماز سکھائے، ایسے نماز پڑھنا. پہلے صبح ایک نماز، شام کی ایک نماز، 2 نماز دن کو اتنا ہی تھی. پھر اللہ کے رسول جب معراج کو گئے، اللہ کے رسول نے 5 وقت کی نماز فرض کی. تو دیکھو جبریل علیہ السلام آ کے بتاتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اتنی بڑی زمین ہے، اس کے اچھی زمین کون سی، خراب زمین کون سی، اچھی جگہ کون سی، خراب جگہ کون سی؟ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں. جبریل علیہ السلام آ کے بتائیں، خیر بقاع الارض مساجدها، زمین کا سب سے اچھا حصہ مسجد ہے جی، عبادت ہوتی ہے، یہاں اذان دی جاتی ہے، جمعے کا بیان ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، مسجد میں سب نیکی ہی نیکی، کوئی بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، پوری نیکیاں مسجد کے اندر ہے جی. وَشَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ أَسْوَاقُهَا، زمین کا سب سے برا حصہ بازار ہے. بازار میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، جھوٹ. کتنا جھوٹ بولتے جی، بازار میں بہت دھوکہ ہوتا، جھوٹ ہوتا. وہاں کوئی بھی ذکر و اذکار نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بیپار نہیں کرنا، نہیں، نیک بیپاری رہیں گے ماشاءاللہ، ان کی وجہ سے دین سب کو معلوم ہوگا. حجی دیکھو دکان والا جب گراہک آتا ہے تو ان کو دے دیتا، باقی ٹائم میں قرآن پڑھتا ہے جی بیٹھ کے. دیکھا میں قرآن، گراہک نہیں ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، قرآن پڑھتا جی. اس طرح نیک لوگ تاجر بنیں گے، بہت فائدہ ہوگا. وہ مارکیٹ بھی انشاءاللہ وہ بھی مسجد جیسا بن جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کون بتائے؟ جبریل علیہ السلام آ کر بتائے کہ ان لوگوں کو بتاؤ دنیا کا زمین کا سب سے اچھا حصہ مسجد اور سب سے برا حصہ بازار. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بازار کو نہیں جانا، اللہ کے رسول بھی بازار کو جاتے تھے جی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو گئے. اللہ کے رسول بازار کو بھی جاتے تھے نا. وہاں گیہوں ہوتا ہے نا، ویسا جو ہوتا ہے، وہ ایک آدمی جمع کر کے رکھا تھا. اللہ کے رسول اس کے اندر ہاتھ ڈالے، اوپر سوکھا تھا، نیچے گیلا تھا. وہاں سے اللہ کے رسول مٹھی اٹھائے، کہا کیا چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول رات بارش ہو گئی. اللہ کے رسول کہا دھوکہ دیتے کیا جی، یہ نیچے گیلا ہے نا، اس کو اوپر کرو، لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ گیلا ہے. من غشا فلیس منا، دھوکے کا کاروبار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. دیکھا اللہ کے رسول جاتے تھے بازار کو. اصلاح ہو گئی نا، تو ہر چیز میں ہم سنت پر عمل کریں گے، لوگوں کا بھلا ہوگا اور لوگ جو ہے پسند کریں گے. کتنی سنتیں ہیں جی، بہت سنتیں ہیں. ہم لوگ قرآن حدیث کو مانتے. اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد بہت زمانے تک لوگ صرف قرآن حدیث کو مانتے تھے، قرآن حدیث پر عمل کرتے تھے. حنفی بھی نہیں، شافعی بھی نہیں، مالکی بھی نہیں، حنبلی بھی نہیں. کون تھے؟ اہل حدیث تھے. تو اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے حدیث ہے. اور حدیث کب سے؟ جب سے اللہ کے رسول نبی بنے تب سے ہے. تو دیکھو لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں نیا فرقہ جیے، نئی جماعت جیے، یہ وہابیاں جیے، یہ انگریزوں کے ایجنٹ جینو، نعوذ باللہ. ہم لوگ قرآن اور حدیث کے ایجنٹ، قرآن حدیث کے پھیلانے والے، کسی کی دوسری بات کو پھیلانے والے ہم نہیں ہیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم کو دی ہے وہ ہے اسلام کی دعوت.
اسلام کی دعوت اللہ نے دی ہے، اور اسلام میں بھی خالص اسلام، خالص اسلام، ملونی نہیں، ملاوٹی اسلام نہیں جی۔ ملاوٹی اسلام میں کچھ بات حدیث کی رہے گی، کچھ بزرگوں کی باتیں رہے گی۔ ارے بزرگ بولے، بزرگ ایسا کرے، کون جی بزرگ؟ بزرگ اللہ کے رسول، دین کے بزرگ، عمر کے بزرگ تمہارے نانا رہیں گے، تمہارے دادا رہیں گے، انہوں عمر میں بزرگ، دین میں بزرگ اللہ اور اللہ کے رسول۔ ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کافر ہیں کیا؟ آؤ جی، کافر جیتے ہیں، یہودی جیتے ہیں ان کے ساتھ، عیسائی جیتے ہیں ان کے ساتھ، بت پرست کتنے ہیں ان کے ساتھ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ماشاء اللہ، یہ اہل حدیثوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ ان کے امام کون؟ ان کے امام اللہ کے رسول جی۔ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ایسا کہتے ہیں ابن کثیر۔ تو اللہ نے کتنی مہربانیاں ہمارے ساتھ کی ہیں جی، لہٰذا ہم کو چاہیے ان ساری باتوں کو سمجھیں، سوچیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں عام طور پر اہل حدیث مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ درس قرآن ہوتا۔ اس لیے فجر کی نماز کون بھی مس نہیں کرتے تھے۔ ظہر کو، عصر کو بازار جاتے، ڈیوٹی کو جاتے، فجر میں کون سی ڈیوٹی رہتی جی۔ اسی طرح عشاء کے بعد نہیں تو مغرب کے بعد درس حدیث ہوتا، وضو کیسا کرنا، نماز کیسے پڑھنا، کیا کرنا، وہ سب باتیں سناتے۔ مدرسے کو جا کر 8 سال 9 سال تم کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ علماء جاتے، انہوں ممبر میں بیٹھ کر تقریر کرتے کھڑے ہو کر، اور انہوں نماز پڑھاتے۔ آپ کو کیا ہے؟ دین کی موٹی موٹی باتیں معلوم کرنا جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کوئی آدمی آپ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ صاحب کتنا سننا ہو تو زکوٰۃ دینا، آپ بولیں گے مجھے معلوم نہیں جی، عالم صاحب سے پوچھو۔ عالم صاحب سے کیا پوچھے تو زکوٰۃ کب دینا، کتنی دینا، کیسے دینا، کس کو دینا بتائیں گے۔ اسی طرح رمضان آیا، روزہ، سحری، افطاری سب بتائیں گے مولوی صاحب۔ ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے، تو اس لیے ایک جنرل مدرسہ رہتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 10 سے 15 منٹ، پھر مغرب کی نماز کے بعد سے 10 منٹ حدیث کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سب معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو اس کا بھی اہتمام کرو۔ اسی لیے مسجدوں کو آنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سارے مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے، ہر بدعت سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین۔ اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولا و اجل و اہم و اتم و اکبر.